بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ کو اس کے ایک خاص آدمی نے خبر دی کہ سلطنت میں پچھلے 2 سال سے ایسی کنواری عورتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے جو کہ حاملہ ہوئی ہیں۔ سلطنت میں بدکاری عام ہو چکی ہے۔ بادشاہ کو سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ آ گیا اور وہ غش کھا کر گر گیا۔ ہوش آنے پر آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کو اچانک کیا ہوا ہے؟ بادشاہ نے آدمی سے کہا کہ میں شروع سے ہی اس بات کا قائل تھا کہ نکاح کو عام کیا جائے۔ یہی ایک راستہ ہے جس سے بدکاری کو روکا جا سکتا ہے۔ میں ہر سال 1000 جوڑے کا نکاح کروا کر مطمئن تھا کہ میری رعایا میں برائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر افسوس کہ میں غلط تھا۔ میں نے سلطنت میں جہیز جیسی لعنت پر پابندی لگائی تاکہ نکاح کو آسان بنایا جائے، مگر افسوس میں اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوا اور اس سلطنت میں برائی اپنے عروج پر ہے۔ مگر اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے اس ملک میں بدکاری کو عام کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سب سے لائق وزیر کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ پتہ کرو کس جگہ سب سے زیادہ بدکاری ہو رہی ہے۔ وزیر اپنی پوری کوشش کے باوجود یہ جاننے میں ناکام ہوا تو بادشاہ نے اپنی سلطنت میں جاسوس پھیلا دیے۔ جاسوسوں نے بڑی چالاکی سے ان جگہوں کی نشاندہی کر دی جہاں پر بدکاری سب سے زیادہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر کے داخلی راستے پر ایک تنگ سی گلی تھی جس میں بہت ساری عورتیں داخل ہوتی تھیں، مگر کچھ عورتیں ہی اس تنگ گلی کے دوسرے حصے سے نکلتی تھیں۔ جاسوسوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اتنی زیادہ عورتیں کہاں غائب ہو رہی ہیں۔ اس تنگ گلی کے درمیان ہی کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے اچانک جا کر دیکھا تو ایک بڑے سے کمرے میں زناکاری جاری تھی۔ وہاں اوباش لوگوں کا گروہ تھا جن کا سردار گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھا تھا۔ سپاہی جو کہ جاسوسوں کی شکل میں تھے انہوں نے فوراً سردار کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ سردار اور اس کے گروہ کو دیکھ کر غصے سے سرخ ہو گیا۔ بادشاہ نے سردار سے کہا کہ تیرے اوباش گروہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ بدکاری کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سردار نے زور کا قہقہ لگایا اور بادشاہ سے کہا کہ ہمیں مارنے سے اس ملک سے کبھی بھی برائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے ملک میں پیاسا خود کنویں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ سردار نے کہا کہ عورتیں خود ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں، ان کی حرکات سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی عورت کیا چاہتی ہے۔ ہم نے ایک تنگ گلی کے ساتھ ایک رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی۔ گلی سے گزرتے ہوئے جس عورت کا بھی برائی کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر مارتی تھی۔ ان کے پاؤں میں بندھی پائل کی آواز سے ہمیں اشارہ مل جاتا تھا اور ہم اس عورت کو اٹھا کر اپنی رہائش پر لے جاتے۔ اس گلی سے عزت دار اور شریف عورتیں بھی گزرتی تھیں جن کو ہم نے کبھی تنگ نہیں کیا۔ اس شہر کی ہر وہ عورت جس کے پیروں میں پائل ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ بادشاہ نے کہا ان بدبخت عورتوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے تم لوگوں کو میں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ بادشاہ نے سردار اور اس کے گروہ کے 40 نوجوانوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور 15 دنوں تک ان کے سر شہر کی چوک پر لٹکائے گئے۔ اسی دوران بادشاہ نے شہر کی ساری کنواری لڑکیوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے ایک کنیز سے کہا کہ باری باری سب عورتوں کی پنڈلیوں کو چیک کرو اور اگر اس میں پائل یا پائل کا نشان پایا جائے تو مجھے بتاؤ۔ بادشاہ نے سب بدکار عورتوں کے پاؤں کاٹ دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا اور سلطنت میں بدکاری کا خاتمہ ہو گیا۔
اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نماز کا پابند بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔